پاکستان کا پہلا میچ ہے آج نیدرلینڈز کے خلاف۔ کرکٹ ورلڈ کپ میں اپنے پہلے میچ میں پاکستان نے نیدرلینڈز کو فتح کے لیے 287 رنز کا ہدف دے دیا ہے اور 287 رنز کے ہدف کے تعاقب میں نیدرلینڈز کی بیٹنگ اس وقت جاری ہے جس نے ایک وکٹ کے نقصان پر 50 رن سکور کر لیے ہیں۔ اور اس سے پہلے پاکستان کی پوری ٹیم 49 اوورز میں 286 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی تھی۔ پاکستانی بیٹنگ کا ٹاپ آرڈر جو ہے نیدرلینڈ کی بولنگ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکا، لڑکھڑا گیا۔ فخر، بابر اور امام نیدرلینڈز کے خلاف بڑا اسکور نہ کر سکے اور بابر اعظم 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ایک اور وکٹ گر گئی ہے نیدرلینڈز کی، اب 2 وکٹیں گر گئی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب گیم آگے کیسے بڑھتا ہے۔ بالکل، یہ اب اگر 2 وکٹس گر گئی ہیں تو ایکسپیکٹ یہی ہم کر رہے ہیں کہ 2-4 وکٹس اور گر جائیں جلدی سے، تھوڑا سا ہمیں حوصلہ ہو جائے تاکہ حوصلہ افزا میچ ہو جائے، کچھ پرفارمنس ہو جائے۔ اور اگر پاکستان کی بیٹنگ لائن کی بات کی جائے زہیب، تو ٹاپ آرڈر جو ہے اس نے تھوڑا مایوس کن آغاز کیا، لیکن اس کے بعد رضوان اور سعود شکیل کی اگر بات کی جائے تو انہوں کی نصف سینچریز کی بدولت 120 رنز کی انہوں نے پارٹنرشپ بنائی۔ رضوان نے 75 بالز پر 68 رنز جبکہ سعود شکیل نے صرف 52 بالز پر 68 رنز سکور کیے۔ بالکل، فخر زمان 12 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، امام الحق نے بھی 15 رنز بنائے، بابر اعظم 5 رنز پر آؤٹ ہوئے، 68 رنز بنائے محمد رضوان نے، 68 رنز بنائے سعود شکیل نے، افتخار احمد 9 رنز بنا سکے، محمد نواز نے 39 رنز بنائے، شاداب خان 32 رنز بنا سکے، حسن علی 0 پر اور شاہین شاہ آفریدی 13 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ ہوئے، حارث سعود بھی آؤٹ ہو گئے اور انہوں نے بھی 16 رنز بنائے۔ تو یہ پاکستان کے بیٹرز کی پرفارمنس تھی۔ اب بولنگ پرفارمنس دیکھنا ہے کیسی ہوتی ہے۔ 2 وکٹس تو گر گئی ہیں اور اب پاکستانی فاسٹ بولرز دنیا میں جانے مانے جاتے ہیں، سب بڑی بڑی ٹیمز ان سے ڈرتی ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ آج وہ اپنی بہترین کارکردگی دکھائیں اور ایک کے بعد ایک کر کے نیدرلینڈز کی وکٹس گرتی چلی جائیں اور ہم اپنا پہلا میچ جو ہے وہ جیت پائیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ آج دفتر میں ان کا آخری دن ہے، پھر وہ روانہ ہو جائیں گے۔ نواز شریف نے لندن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہاں 4 سال میں پاکستانیوں کے مظاہروں سے کیا فائدہ ہوا، مظاہرہ کرنا ہے تو پاکستان جا کر کریں۔ میاں نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ان کے حق میں اور خلاف لکھنے والے تمام صحافیوں کے شکر گزار ہیں، مگر تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ قانونی ماہرین نے بھی نواز شریف کو وطن واپسی کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو آ کر مینار پاکستان کے جلسے میں معاشی پلان خود دیں گے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف تشریف لائیں گے، وہ اپنا جو معاشی پروگرام ہے، جو قوم کی اس تقدیر کو بدلنے کا جو ان کے ذہن میں خاکہ ہے، وہ 21 اکتوبر کو خود اپنی زبانی مینار پاکستان میں آپ کو انشاءاللہ اپنی زبان سے بتائیں گے۔ قانونی جو رکاوٹیں کوئی حائل نہیں، ہمارے جو قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے میاں صاحب کو گو ہیڈ دیا، وہ تشریف لائیں اور وہ آئین اور قانون کا وہاں سامنے پیش ہوں گے، اس کا مقابلہ کریں۔ اگر ریاست بچ گئی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی انشاءاللہ، اور ریاست بچ گئی تو ہم بچ گئے، سب کچھ بچ گیا۔ ووٹ کو عزت کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے، میں آپ ہی کی بات کرتا ہوں، اگر آپ نے مہربانی کر کے ہمیں ووٹ دیا ہوگا، میں مثال دے رہا ہوں 2013 کے الیکشن میں، تو اس کو عزت نواز شریف نے شبانہ روز محنت کر کے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے آپ کو دی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی نیوز کانفرنس میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی تعریف کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ بلاول کامیاب وزیر خارجہ تھے۔ انہوں نے کہا وہ بلاول بھٹو سے جلد ملاقات کر کے فری اینڈ فیئر الیکشن پر بات کریں گے۔ دیکھیں، بلاول بھٹو صاحب اپنی پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ہماری سیاست علیحدہ علیحدہ ہے، ان کا مینیفیسٹو اپنا ہے، ہمارا مینیفیسٹو اپنا ہے، انتخابات ہم لڑنے ہیں، لیکن عزت و احترام کے ساتھ میرے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں۔ کامیاب وزیر خارجہ تھے، بڑی محنت کی انہوں نے، اور میں ارادہ رکھتا ہوں کہ جلد ان سے، کافی عرصہ ہو گیا ان سے بات چیت نہیں ہوئی، ان سے بات بھی کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ہم سب کام کریں گے۔
صحافی کے سوال پر شہباز شریف کی پریس کانفرنس میں قہقہے لگ گئے. کس بات پر قہقہے لگے؟ بالکل، صحافی نے کہا کہ آپ بھاگے بھاگے لندن گئے ہیں. شہباز شریف نے کہا کہ وہ لندن بھاگے بھاگے نہیں، جہاز پر گئے تھے. نواز شریف بھی آ رہے ہیں، وہ بھاگے بھاگے ہر جگہ جائیں گے. آپ بھاگے بھاگے جاتے ہیں، ان کو خاموش کرواتے ہیں لندن میں. اب کیا وہ واپس آ کر یہاں پہ نام لیں گے ان کے احتساب کا مینار پاکستان کے جلسے پہ؟ یہ آپ نے بس کر لیا نا آپ نے سوال. یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ بھاگے بھاگے جاتے لندن میں؟ میں جہاز پر گیا تھا. اور آپ کی تمام باتوں کا جواب یہ ہے وہی جو میاں نواز شریف صاحب نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا میثاق جمہوریت. اس ملک کے زخم کے اوپر مرہم پٹی اور ملک کے اندر جس کو تقسیم در تقسیم اس کا خاتمہ، اس کے لیے میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں اور بھاگے بھاگے ہر جگہ جائیں گے. ابھی آپ کو بتائیں گے کراچی کے بجلی صارفین کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ₹1.5 سے ₹4.5 فی یونٹ تک بجلی مہنگی کر دی گئی ہے. نمائندہ جیو نیوز سیف الرحمان نے میں جوائن کیا ہے. سیف الرحمان، کہیے گا اس خبر کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ جی، گزشتہ مالی سال کی جو پہلی سہ ماہی ہے اس حوالے سے نیپرا نے 27 ستمبر کو ₹1.49 سے ₹4.45 تک کراچی کے صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دی تھی اور یہ فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا تھا. تو اس حوالے سے اب وفاقی حکومت نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ یہ جو اضافہ ہے کراچی کے صارفین سے اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں وصول کر لیا جائے. تو اس میں جو لائف لائن صارفین ہیں اس کے لیے کوئی اضافہ نہیں ہوگا. جو 300 یونٹ تک کے جو گھریلو صارفین ہوں گے ان سے فی یونٹ ₹1.49 اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ جو 301 سے جتنے بھی اوپر کے صارفین بنیں گے، جتنی بھی بجلی استعمال کرتے ہیں، ہر یونٹ کے عوض ان کے لیے جو اضافہ ہے وہ ₹3.21 ہوگا. باقی اس کے علاوہ جو ہمارا صنعتی سیکٹر ہے، کمرشل صارفین ہیں اور دیگر جو شعبے ہیں ان تمام کے لیے فی یونٹ بجلی ₹4.45 مہنگی ہوگی. تو ایوریج اگر دیکھا جائے تو ₹3.21 بنے گی تمام صارفین کا جب ہم اوسط لیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ ₹3.28 پہلے بھی حکومت مہنگی کر چکی کراچی کے لیے. تو مجموعی ایک اور بوجھ پڑے گا صارف پر. بہت شکریہ سیف الرحمان. اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے میں شاہ سلمان انسانی امداد سینٹر کی تقریب ہوئی ہے جس میں نگراں وزیر مذہبی امور انیک احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے. شاہ سلمان انسانی امداد سینٹر کے اس منصوبے کے تحت پاکستان میں نادار افراد میں 50,000 کٹس تقسیم کی جائیں گی، جن میں گرم کپڑے، چادریں، کمبل، سولر پینل، کچن سیٹ، واٹر کولر شامل ہیں. تقریب سے خطاب میں انیق احمد نے کہا کہ وہ سعودی حکومت، سفیر نواف سعید المالکی اور ریلیف پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد کے شکر گزار ہیں. شاہ سلمان فاؤنڈیشن گزشتہ 18 سال سے نادار افراد کی مدد کر رہی ہے. اس موقع پر سعودی سفیر نواف سعید المالکی نے کہا کہ موسم سرما سے قبل گرم کپڑے 4 صوبوں میں تقسیم کیے جائیں گے. شاہ سلمان پاکستان اور اس کے عوام کو انتہائی اہمیت سے دیکھتے ہیں. سعودی عرب پاکستان کی خوشحالی، امن اور استحکام کے لیے دعا گو ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کراچی کا دورہ کیا ہے اور ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کراچی میں صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں شرکت کی ہے. آرمی چیف کی نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کے ہمراہ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت، یہ ISPR کا بتانا ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کراچی کا دورہ کیا ہے. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے کراچی میں صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں شرکت کی ہے. آرمی چیف نے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کے ہمراہ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت خصوصی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں نیشنل ایکشن پلان، غیر قانونی تارکین وطن، حوالہ بندی سمیت دیگر امور پر اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں. اجلاس میں مدارس کی ریگولرائزیشن اور غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں سے متعلق اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. تو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کراچی کا دورہ کیا ہے. ISPR کا یہ بتانا ہے. آرمی چیف نے کراچی میں صوبائی ایپیکس کمیٹی اجلاس میں شرکت کی ہے. آرمی چیف نے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کے ہمراہ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہے.
आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनी ने कराची का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने कराची में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की है। आर्मी चीफ की निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में उन्होंने शिरकत की है। आर्मी चीफ को सिंध के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ को एपेक्स कमेटी इजलास में नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर भी ब्रीफ किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने कराची का दौरा किया है। ISPR का बताना है कि आर्मी चीफ ने कराची में सूबा एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की है। आर्मी चीफ ने निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर के हमरा सूबा एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की। आर्मी चीफ को एपेक्स कमेटी इजलास में नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ को सिंध के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन पर भी ब्रीफ किया गया है। कानून नाफिज करने वाले और दीगर सरकारी इदारे गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। हिदायत दी आर्मी चीफ ने कार्रवाइयों से वसाइल की चोरी और इससे मुल्क को होने वाले मुआशी नुकसानात को रोका जा सकेगा। आर्मी चीफ ने यह कहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर ने कराची का दौरा किया है। ISPR का बताना है कि आर्मी चीफ ने कराची में सूबा एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की है। आर्मी चीफ ने निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर के हमरा सूबा एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत की। आर्मी चीफ को एपेक्स कमेटी इजलास में नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग भी दी गई है। आर्मी चीफ को सिंध के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन पर भी ब्रीफ किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों और फैंस के वीज़े में ताख़ीर पर इज़हार मायूसी किया है। PCB ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तानी फैंस और सहाफ़ियों को वीज़ा के लिए गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। वीज़े के इजरा में ताख़ीर से PCB और फैंस में भी तशवीश है। किसी भी बड़े इवेंट की कामयाबी में फैंस और सहाफ़ियों का अहम किरदार होता है। PCB इस मामले पर ICC से राबते में है। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तानी फैंस और सहाफ़ी जल्द भारत में नजर आएंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमा बशीर मेमन ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि उनका कायद नवाज शरीफ दलेर है और कानून का पाबंद है। सिंध से नून लीग के काफिले नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ट्रेन से जा रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को आ रहे हैं। ये एक हमारे लिए मुस्लिम लीग के कारकुनों के लिए खुशी की बात है। लॉजिस्टिक्स का मैंने अरेंजमेंट करना है और डिसिप्लिन के साथ आज थोड़ी सी ज़ाहिर है उनको फ्रस्ट्रेशन है कि हम वो कहते हैं कि हम 50 जाएंगे, हम कहते हैं कि जी हम आपको 30 सीटें देंगे। हम ट्रेनें भर के जा रहे हैं, यहाँ से ट्रेनें भर के जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास पोजीशन यह है कि एस्पायरेंट से ज़्यादा है।